میرے لیے 3 رشتے آئے ہوئے تھے اور انتخاب مجھ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ بتا نہیں سکتی ان دنوں کتنی پریشان تھی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ دل کی سنوں یا والدین کی مانوں۔ رشتے تو اصل میں 2 ہی والدین کی نظر میں تھے۔ تیسرے رشتے کو میرے بے شمار آنسوؤں کی برسات کے باعث زیر غور لانا پڑا تھا۔ پہلا رشتہ اپنے گھر کا تھا، یعنی چچا زاد ارشد کا۔ بچپن میں ہی والد فوت ہو چکے تھے، تبھی اس کی ماں کی دوسری شادی کر دی گئی تھی اور یہ بیچارہ یتیم لڑکا رشتہ داروں کے در پر دھکے کھا کر پلا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے تعلیم حاصل کی تھی، کوئی سفارش نہ تھی، اس لیے اچھی نوکری نہ مل سکی۔ ایک مقامی کمپنی میں ملازم تھا، آمدنی قلیل تھی، شکل و صورت اچھی تھی، ذہین اور شریف لڑکا تھا۔ اس کے سوا اس میں اور کوئی خوبی نہ تھی۔ بچپن میں یتیم ہو جانے کے باعث خاندان بھر میں کسی کے دل میں اس کے لیے جگہ نہ تھی۔ بس پھپھو کا رونا دھونا اور ابا جان کے آگے دوپٹہ پھیلا کر التجا کرنا کہ یتیم ہے، مرحوم بھائی کی نشانی ہے، تم اس کو گلے سے لگا لو، تم نہ خیال کرو گے تو اور کون اس کو عزت دے گا، اس غربت میں کون داماد بنائے گا۔ ابا جان نے پھپھو کا دل رکھنے کو اس رشتے کو ملحوظ خاطر رکھ لیا، ورنہ سبھی جانتے تھے کہ ارشد کا 1% بھی چانس نہیں ہے۔ دراصل پہلا نمبر تو مجیب کا تھا۔ یہ ایک نہایت کامیاب اور دولت مند تاجر تھا۔ بیرون ملک بہت بڑا کاروبار تھا۔ ایک ماہ کے دوران 2 بار باہر کے ملکوں میں آنا جانا رہتا تھا۔ مجیب خوبصورت تھا، بہت سی اور بھی خوبیاں اس میں تھیں۔ والد صاحب کے بزنس پارٹنر کے توسط سے اس کا تعارف ہوا تھا۔ ہمارے گھر والے سبھی اس کی دولت اور خوبصورتی پر بچھ گئے تھے، چاہتے تھے کہ یہی باحیثیت اور بارسوخ شخص اس گھر کا داماد بنے۔ میرے تمام گھر والوں بہن بھائیوں کا ووٹ اسی کی طرف تھا، اور سب سے انچاہا رشتہ اس نوجوان کا تھا جس کا نام مدثر تھا، جو میرا پسندیدہ شخص تھا۔ میں اس سے ساری دنیا سے زیادہ چاہتی تھی۔ میں ہر صورت اسی کو پانا چاہتی تھی اور اسی کی ہی ہونا چاہتی تھی۔ مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم دونوں اس دنیا میں ایک نہ ہو سکے تو میں مر جاؤں گی۔ کبھی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ کھانا پینا، ہنسنا بولنا سب کچھ چھوٹ گیا تھا۔ اتنی نحیف ہو چکی تھی کہ مدت کی بیمار لگنے لگی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے والدہ نے ابا جان کو سمجھایا تو انہوں نے اس رشتے کو بھی دوسرے رشتوں کے ساتھ زیر غور رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی، ورنہ وہ مدثر کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب کئی رشتے میں نے مدثر کی خاطر ٹھکرا دیے اور رشتے آنا بند ہو گئے تو ابا نے دھمکی دی کہ اگر فلیزا نے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو وہ خودکشی کر لیں گے اور مجھے بھی گولی مار دیں گے۔ فلیزا کو ان تینوں رشتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب 15 دن میں کر کے مجھے بتانا ہوگا۔ انتخاب تو میں کر چکی تھی، مدثر بھی راضی تھا، مگر وہ اب بھی شرط سے ہچکچا رہا تھا کہ پہلے اس کے والدین ہمارے گھر آ کر رشتہ طلب کریں۔ محض لڑکے یا اس کے کسی اور رشتہ دار کے رشتہ طلب کرنے پر ابا جان اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، اور مدثر کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا نکاح اس کے چچا زاد سے بچپن میں ہی ہو چکا تھا اور مجھ کو اپنی یہ مجبوری کالج کے زمانے سے ہی بتا چکا تھا۔ پھر بھی میرے دل نے اسی کو ہی قبول کیا اور اپنا سب کچھ مان لیا، کیونکہ میں فرسٹ ایئر سے ہی اسے اپنے من میں بسا چکی تھی۔ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا اور شہر میں پڑھنے آیا ہوا تھا۔ اس کا قیام یہاں اپنے ایک دوست کے پاس تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 8ویں کا طالب علم تھا جب اس کا نکاح اس کی چچا زاد سے کر دیا گیا۔ وہ اس سے اب شادی نہ کرے گا اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تب رخصتی کرا کے لانے کے بجائے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دے گا۔ بہرحال کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، مجھ کو بھی یہ رکاوٹیں محبت کے سمندر میں تنکے کے برابر لگتی تھیں۔ پرواہ نہ تھی کہ اس سے شادی ہوگی تو آگے کیا انجام ہوگا، بس یہی جنون تھا کہ کسی طرح اس کی دلہن بن جاؤں۔ جب والد نے خودکشی کی دھمکی دی تو میں ڈر گئی۔ اپنے مرنے کا اتنا غم نہ تھا جتنا ابو کی زندگی پیاری تھی، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ 1 ہفتے سوچنے کا موقع دیں، میں جلد ہی تینوں رشتوں پر سوچ بچار کے بعد کسی ایک کا انتخاب کر کے اپنی مرضی سے آگاہ کر دوں گی۔ انتخاب کیا کرنا تھا، یہ تو ماں باپ کو بہلانے والی بات تھی۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ میں مدثر کو چاہتی تھی اور گھر والے مجیب کا رشتہ قبول کرنا چاہتے تھے۔ کئی دنوں سے یہی چل رہا تھا۔ جب میں مدثر کا نام لیتی تو سبھی سمجھانے بیٹھ جاتے یا مین میخ نکالتے کہ دیکھ لینا، اس کا تمہارا نباہ نہیں ہو سکے گا، دور کے ڈول سہانے،
وہ دیہاتی پس منظر سے ہے، وہ ہمارے ہم پلہ کہاں ہے، اور سونے پر سہاگا کہ اس کا اپنے چچا کی لڑکی سے نکاح ہو چکا ہے، اب نہیں تو بعد میں اپنی منکوہا کو تمہاری سوتن بنائے گا۔ یہ دیہاتی رشتہ داری اور برادری سسٹم میں جکڑے ہوتے ہیں، بچپن کے نکاح نہیں چھوڑا کرتے، خاندان بھر کی مخالفت مول لے کر نہ تم خوش رہ سکو گی اور نہ وہ۔ اگر ایسا ہی پیار سچا ہے تو ابھی کیوں نہیں اپنی منکوہا کو طلاق دے کر بات صاف کر لیتا؟ سچی محبت تو قربانی مانگتی ہے، تم سوتر پر جانے کو تیار ہو اور وہ تمہاری خاطر سے طلاق دے نہیں رہا۔ نادان، اسی سے جان لو کہ بعد کی زندگی کیسی بٹی ہوئی ہوگی۔ ادھر مدثر کا کہنا تھا کہ ہر طرح کی قسم لے لو، میں فلیزا سے شادی کے بعد اپنے چچا زاد کو طلاق دے دوں گا، ابھی اس لیے نہیں دے سکتا کہ والدین اور چچا میں زمین کا جھگڑا چھڑ جائے گا تو میری یہاں شادی کھٹائی میں پڑ جائے گی، ساری برادری ایسی دشواریاں کھڑی کر دے گی کہ میری شادی ناممکن ہو جائے گی۔ ابھی خاموشی سے شادی کرنے کے بعد جب فلیزا کو دلہن بنا کر لے جاؤں گا تو چچا اور چچی خود بخود طلاق کا مطالبہ کر دیں گے، تبھی میرے لیے بچپن کے اس نکاح سے گلو خلاصی آسان ہو جائے گی۔ جب مدثر یہ سب باتیں کر کے میرے گھر والوں کو قائل کر لیتے تو آخر میں امی سینہ کوٹ کر کہتی، ہائے ہائے، یہ کیسی سنگ دل لڑکی پیدا ہوئی ہے، اپنی جیسی ایک عورت پر ظلم ڈھائے گی، اس کا کلیجہ نہیں کانپتا، اس غریب کی ہائے پڑے گی تو یہ کہاں سکھی رہ پائے گی۔ کسی کی سیج پر پاؤں رکھنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ تب میں ساری باتیں سن کر پوری جان سے لرز جاتی اور کچھ نہ سوچتا تو رونے بیٹھ جاتی۔ 6 دن گزر گئے، ابا جان کو 7ویں دن فیصلے سے آگاہ کرنا تھا، گویا یہ کہنا تھا کہ اچھا ابا، جس سے شادی کر دو۔ مدثر میں تو آپ لوگوں کو 100 عیب ہی نظر آتے ہیں، کل کلاں آپ لوگوں کے کیا سچے ثابت ہو گئے تو مجھ پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیں گے۔ پتہ تو تھا کہ ارشد کو یہ لوگ اس قابل نہ جانتے تھے کہ داماد بنے، اس کے حق میں فیصلہ کرنے سے بھی نروس ہوئے جا رہی تھی۔ ادھر پھپھو تھیں کہ حسرت سے ٹکر ٹکر میری جانب دیکھے جا رہی تھیں، جو ہی میرے لبوں سے ارشد کا نام نکلے وہ بڑھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ ان کی حالت دیکھ دیکھ کر اور رحم آتا تھا۔ اس رات میں خوب جی بھر کر روئی اور روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک 2 منزلہ مکان کی پہلی منزل پر مجیب کھڑا مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، پھر ایک دم اس کی شکل بھیانک ہو جاتی ہے اور وہ بلّا بن کر میری طرف جھپٹتا ہے۔ میں بچ کر بھاگتی ہوں، اتنے میں دیکھتی ہوں کہ ایسے ہی وہاں مدثر کھڑا ہے۔ میں اسے کہتی ہوں کہ مجھے اسے بچا لو، نہیں تو یہ بلّا مجھے اٹھا لے جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں تم کو ضرور بچا لیتا، لیکن میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور مجھ کو جلدی جانا ہے۔ وہ دیکھو میری تو سواری بھی آ گئی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سفید سا گولا آسمان سے اترتا ہے جیسے چاند ہو، اور مدثر اس میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر یہ خوبصورت گولا آسمان کی طرف گم ہو جاتا ہے۔ تب اپنے سامنے ارشد کی شکل نظر آتی ہے، اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ہار ہے اور وہ آگے بڑھ کر ہار میرے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اب تم کو میرے ساتھ ہی چلنا ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تبھی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب میں بیدار ہوئی تو فجر کی اذان میرے کانوں میں پڑی۔ عجیب سا خواب تھا، تمام جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، میں بالکل بے جان سی بستر پر پڑی تھی، ایسے لگتا تھا اتنے دنوں کی پریشانی کا حل خدا نے خود بخود ہی بتا دیا تھا۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور دعا کی کہ اے اللہ، میرا یہ خواب سچا ہے اور تیری طرف سے صحیح فیصلے کی رہنمائی کے لیے ہے تو مجھے حوصلہ اور صبر دے کہ میں مدثر کو بھول جاؤں اور تیری رضا پر راضی ہو جاؤں، کہ تیری رضا میں راضی ہونے سے ہی انسان کو اپنی مرادیں اور منزل مل جاتی ہیں۔ مجھ کو اب سکون چاہیے اور کچھ نہیں، سکون پا لینا ہی میری منزل ہے۔ میں نے رو رو کر یہی دعا کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ 1 گھنٹہ اسی عالم میں پڑی رہی۔ رفتہ رفتہ مجھ کو محسوس ہوا کہ میری سوچنے اور سمجھنے کی قوت واپس آ گئی ہے اور مجھ کو سکون آتا جا رہا ہے۔ اتنے میں پھپھو میرے لیے ناشتہ لے آئیں، بولی بیٹی غمزدہ نہ ہو، جو تو فیصلہ کرے گی ہم کو منظور ہوگا، ہم بس تجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اگر تم کو ارشد پسند نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر میں دیکھ رہی ہوں تم کئی دنوں سے مرجھائی مرجھائی رہنے لگی ہو، اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دو، میں تمہارے والد کو سمجھا دوں گی۔ میں نے بے اختیار پھپھو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ان ہاتھوں سے وہ میرے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھیں اور مجھے پریشان دے کر تسلی دے رہی تھیں۔ میں نے کہا ہاں پھپھو، میں آپ کو اپنے دل کی بات کہے دیتی ہوں،
آپ ابا جان سے کہہ دیجئے کہ مجھے پہلے دونوں رشتے پسند نہیں ہیں، مجھے ارشد اور آپ پسند ہیں۔ بس یہی میری مرضی ہے اور یہی میرا عندیہ ہے۔ میرے فیصلے پر سبھی گھر والے حیران رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ مدثر کے مقابلے میں اب اگر میں کسی کا انتخاب کروں گی تو وہ مجیب ہی ہوگا۔ پھپھو سے امی ابو نے یہ کہہ رکھا تھا کہ 3 رشتے ہیں، ان میں سے جس کا انتخاب ہماری فلزہ کرے گی، ہم اس کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور اس پر اپنی مرضی کو زبردستی مسلط نہ کریں گے۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اماں کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ میری حالت ایسی تھی جیسے زندوں میں تھی اور نہ ہی مردوں میں۔ دلہن بنا دو کہ کفن پہنا دو، ایک ہی بات تھی۔ خوشی کا احساس ہوتا نہ غم کا۔ اماں اور ابا ہاتھ مل کر کہہ رہے تھے، اپنے نصیب کو لات ماری ہے اس نے، دولت مند کو ٹھکرا کر معمولی ملازم کو چنا ہے۔ ہماری بیٹی بھی کیا عقل مند ہے، بیوہ پھوپھی کے گھر کیا سکھ پائے گی، اپنا ہی کلیجہ کاٹ کھائے گی اور نصیبوں کو روئے گی۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے کہ مدثر سے پیچھا چھوٹا، ورنہ تو سوتن کو بھی برداشت کرنا پڑتا۔ اس کی شادی اس کی مرضی، ہم نے تو مرضی پوچھ کر دین کا رکن پورا کر دیا، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے بیٹی کی رضامندی پوچھنی چاہیے۔ کیسی شادی ہوئی؟ اس وقت تو یوں لگتا تھا جیسے میت اٹھ رہی ہو، سبھی خاموش خاموش، گھر میں رونق اور نہ گھر والوں میں کوئی جوش و خروش۔ لیکن کیا بتاؤں اس فیصلے میں کتنی بھلائی پوشیدہ تھی۔ آج میں ارشد سے شادی کر کے بے انتہا خوش ہوں اور سکھی ہوں۔ وہ ترقی کر کے ایک آفیسر بن چکے ہیں، نیک چلن ہے، اور پھوپھو بھی ایک اچھی ماں کی طرح میرا خیال رکھتی ہیں۔ انہوں نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی ہے، محبت بھی دی، اور مجھے اب ان سے ہی محبت ہے۔ ان کے بغیر میں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ ہمارے پیارے پیارے 4 بچے ہیں، ہمارا آنگن خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جبکہ مدثر میری شادی کے بعد ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی زندگی کے بس چند دن ہی باقی رہ گئے تھے، اور مجیب کا بعد میں پتہ چلا کہ 2 شادیاں پہلے سے ہی کی ہوئی تھیں۔ دونوں بیویوں کو الگ الگ شہروں میں رکھا ہوا تھا، 1 سے 2 بچے بھی تھے، اور خود کافی عیاش آدمی تھا۔ بھلا ایسے آدمی یا اس کی دولت نے ہمیں کیا سکھ دینا تھا، جو کوٹھے اور بالاخانوں کا رسیا تھا۔ بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک شادی غیر ملکی لڑکی سے بھی کی تھی، مگر اس لڑکی نے طلاق لے لی۔ سچ ہے کہ خوشیاں دولت سے نہیں بلکہ نصیبوں سے ملتی ہیں۔